بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حدیث نمبر 246۔ من کان یؤمن باللہ والیوم الآخر فلیکرم ضیفہ ومن کان یؤمن باللہ والیوم الآخر فلا یؤذ جارہ ومن کان یؤمن باللہ والیوم الآخر فلیقل خیرا او لیصمت۔ من کان یؤمن باللہ والیوم الآخر، جو اللہ پر اور یوم آخرت پر ایمان رکھتا ہو تو فلیکرم ضیفہ، اس کو چاہیے کہ وہ اپنے مہمان کا اکرام کرے۔ امر غائب کا صیغہ ہے، فلیکرم ضیفہ، اپنے مہمان کا اکرام کریں۔ ومن کان یؤمن باللہ والیوم الآخر، جو اللہ پر اور یوم آخرت پر ایمان رکھتا ہو تو فلا یؤذ جارہ، تو وہ اپنے پڑوسی کو تکلیف نہ دے۔ ومن کان یؤمن باللہ والیوم الآخر، جو اللہ پر اور یوم آخرت پر ایمان رکھتا ہو تو فلیقل خیرا، یا تو وہ خیر کی بات کرے، نہیں فلیقل خیرا، چاہیے کہ وہ خیر کی بات کرے، او لیصمت، یا جو ہے وہ خاموش ہو جائے۔ صمت یصمت، اس کا معنی ہے خاموش رہنا۔ قال یقول، بات کہنا، یعنی جو اللہ اور یوم آخرت پر ایمان رکھتا ہو، یعنی جس پر اللہ پر ایمان ہو، آخرت پر ایمان ہو، تو اس کو چاہیے کہ وہ اپنے مہمان کا اکرام کریں۔ مہمان کا اکرام کرنا یہ سنت میں سے ہے، اس سے اللہ اور اس کے رسول خوش ہوتے ہیں۔ من شرطیہ، کان فعل ناقص، ضمیر اس کا اسم، یؤمن فعل لفظ وہ ضمیر اس کا فاعل، با حرف جار لفظ اللہ معطوف علیہ، والیوم الآخر معطوف علیہ اپنے معطوف کے ساتھ مل کر جو ہے یہ مجرور جار مجرور مل کر متعلق ہوا۔ فعل کا فعل اپنے فاعل اور متعلق کے ساتھ مل کر یہ کانا کی خبر، کانا اپنے اسم اور خبر کے ساتھ مل کر جو ہے وہ شرط، فلیکرم ضیفہ جزا، ومن کان یؤمن باللہ والیوم الآخر شرط اگلے ہے، جو اللہ پر اور یوم آخرت پر ایمان رکھتا ہو تو فلا یؤذ جارہ، وہ اپنے پڑوسی کو تکلیف نہ دے۔ فلا یؤذ جارہ اس کی جزا ہو گئی۔ ومن کان یؤمن باللہ والیوم الآخر شرط فلیقل خیرا، خیر کی بات کرے، او لیصمت، یا جو ہے وہ خاموش ہو جائیں۔ تو یہاں پر معطوف علیہ اپنے معطوف کے ساتھ مل کر یہ جزا بن جائے گا ما قبل شرط کے لیے۔ من صلی العشاء فی جماعت فکأنما قام نصف اللیل، جس نے عشاء کی نماز جماعت کے ساتھ ادا کی تو گویا اس نے آدھی رات قیام کیا۔ کأن، گویا کہ، ما قام، کأنما، گویا کہ اس نے قام نصف اللیل، جو ہے وہ آدھی رات جو ہے قیام کیا۔ ومن صلی الصبح، جس نے صبح کی نماز پڑھی فی جماعت، جماعت کے ساتھ، فکأنما صلی اللیل کلہ، گویا کہ اس نے پوری رات جو ہے وہ نماز ادا کی۔ تو یعنی عشاء کی نماز جماعت کے ساتھ پڑھے گا، آدھی رات قیام کا ثواب ملے گا۔ فجر کی نماز جماعت کے ساتھ پڑھے گا تو پوری رات جو ہے وہ نفل ادا کرنے کا ثواب ملے گا۔ من بطأ بہ عملہ لم یسرع بہ نسبہ، بطأ یبطئ، تبطیء اس کا معنی ہے سست کرنا۔ یہاں بطیء، رجل بطیء، سست آدمی، اور من بطأ بہ عملہ، جس کو اس کے عمل نے سست کر دیا، یہ ہے لفظی ترجمہ۔ اور مرادی معنی یعنی جو عمل میں پیچھے رہا تو لم یسرع بہ نسبہ، تو اس کا نسب اس کو آگے نہیں کرے گا، اس کا نسب اس کو آگے نہیں کرے گا۔ اسرع یسرع، اسراع جلدی کرنا، دوڑانا، یعنی جو عمل میں پیچھے رہا اس کا نسب اس کو آگے نہیں کرے گا۔ اصل چیز قیامت میں جو ہے اللہ کے ہاں وہ عمل ہے، نسب نہیں ہے۔ عمل کے درمیان، عمل کے بارے کو درمیان میں رکھ کر فیصلہ ہوگا۔ اس لیے فرمایا من بطأ بہ عملہ، جو عمل میں کمزور رہا، لم یسرع بہ نسبہ، اس کا نسب اس کو آگے نہیں کرے گا۔ من حج للہ فلم یرفث ولم یفسق، جس نے حج کیا اللہ کی رضا کے لیے، فلم یرفث، اور حج کے دوران جو ہے وہ ہم بستری نہیں کی، ولم یفسق، اور نہ گندی بات، یعنی نہ جو ہے وہ فسق و فجور میں مبتلا ہو گیا، رجع، تو وہ لوٹے گا، کیوم، اس دن کی طرح، ولدتہ امہ، جس دن اس کی ماں نے اس کو جنا۔ من حج للہ، جس نے حج کیا اللہ کی رضا کے لیے، فلم یرفث ولم یفسق،
فلم یرفث ولم یفسق معطوف علیہ مل کر یہ ذوالحال یعنی حج فعل کے اندر جو ضمیر ہے اس کے سے حال بنیں گے، ٹھیک ہے۔ جس نے حج کیا اللہ کی رضا کے لیے اس حال میں کہ اس نے نہ کوئی یعنی نہ تو جمع کیا نہ ہم بستری کی، حج کے دوران احرام کی حالت میں ہم بستری کرنا منع ہے، ولم یفسق اور نہ کوئی گندہ کام کیا، نہ کوئی گناہ کا کام کیا، تو رجع کیوم ولدتہ امہ، اس دن کی طرح لوٹے گا جس دن اس کی ماں نے اس کو جنا، یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ گناہوں سے پاک ہو کر لوٹے گا۔ رجع فعل ضمیر اس کا ضمیر ذوالحال جو ہے کاف بلکہ رجع فعل ضمیر اس کا فاعل کیوم ولدتہ امہ، یہ جو ہے کاف حرف جار یومن جو ہے موصوف، ولدتہ امہ یہ صفت ہو جائے گا اس کی موصوف صفت کے ساتھ مل کر مجرور۔ حدیث ہے 250 من سأل اللہ الشہادۃ بصدق، جس نے اللہ سے سوال کیا شہادت سچے دل سے، یعنی سچے دل سے اللہ سے شہادت مانگی، بلغہ اللہ منازل الشہداء، اللہ تعالیٰ اس کو پہنچا دیں گے شہداء کی منازل میں۔ وَإِن مَاتَ عَلَىٰ فِرَاشِهِ، اگرچہ وہ اپنے بستر پر مر جائے، اگرچہ وہ اپنے بستر پر مر جائے لیکن سچے دل سے اللہ سے شہادت مانگے تو اللہ پاک اس کو شہداء کی مرتبے تک پہنچا دیں گے۔ من سأل اللہ الشہادۃ، یہ ہو گیا فعل فاعل مفعول ثانی بصدق، سچائی کے ساتھ، ٹھیک ہے۔ سألہ کی ضمیر سے یہ حال بن رہا ہے، یہ ثابتاً کے ساتھ مل کر جو ہے یہ حال کے لیے حال بنے گا، سألہ کے اندر جو ضمیر ہے حال ذوالحال مل کر یہ پھر فاعل بن جائے گا۔ اللہ الشہادت، یہ دونوں لفظ جو ہے دو مفعول بن رہے ہیں۔ بلغ فعل لفظ اللہ اس کا جو ہے فاعل ہو ضمیر مفعول، منازل الشہداء مفعول فیہ، یہ جو ہے جزا۔ آگے ہے ان مات فعل علی فراشہ جو ہے یہ متعلق اور وہ ضمیر اس کا فاعل، یہ شرط، آگے اس کی جزا مقدر ہے بلغہ اللہ منازل الشہداء۔ من کان لہ شعر فلیکرمہ، جس کے اگر بال ہوں تو اس کا اکرام کرے، چاہیے کہ بالوں کا اکرام کرے، بالوں کا اکرام ان کو دھونا، تیل لگانا، کنگھی کرنا، ہمیشہ بالوں کے پیچھے پڑے رہنا یہ خلاف ادب ہے، سنت کے خلاف ہے۔ بس دن میں ایک مرتبہ اس کو درست کرے، کنگھی کرے اور یعنی بالوں پر تیل لگائے اور اس کو یعنی جب ضرورت ہو تو اس کو دھو لے۔ آگے ہیں من احتبس فرسا فی سبیل اللہ، جس نے پالا کوئی گھوڑا اللہ کے راستے کے لیے، ایماناً باللہ اللہ پر ایمان رکھتے ہوئے، و تصدیقاً بوعدہ اللہ کے وعدوں کی تصدیق کرتے ہوئے، فإن شبعہ اس گھوڑے کا پینا نہیں کھانا، شبع کھانا سیرابی کو کہتے ہیں، وہ گھوڑا یعنی جس چیز سے سیراب ہو گیا، یعنی اس گھوڑے کی سیراب یعنی کھانا چارہ وغیرہ، وریہ اور اس کا پینا، وریہ اور اس کا وریہ اس کا پینا، وروثہ اس کا جو ہے وہ گھوڑے کی جو ہے مینگنیاں، اور وبولہ اور اس کی جو ہے پیشاب، فی میزانہ یوم القیامہ قیامت کے دن اس کے وزن اعمال میں تولے جائیں گے، یعنی اس گھوڑے کا کھانا، اس کا پینا، اس کے جو پیشاب وغیرہ بول براز اور اس کے وزن اعمال میں نیکیوں کے پلڑے میں تولے جائیں گے، یہ سارے کے سارے یعنی اس کے چارہ پانی جو کچھ ہے سب کچھ جو ہے وہ اس کے نیکی میں شمار کیا جائے گا۔